السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اسلامی معاشرے کا قیام چیپٹر تو ہمارا وہی ہے، لیکن ٹاپک ہمارا جو ہے ٹاپک نمبر 4، ٹاپک نمبر 4 حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کے اصلاحی تحریک کے بارے میں ہے، جو انہوں نے احیاء اسلام یعنی اسلام کو قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی اس کا ذکر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1703 میں دہلی کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام قطب الدین تھا۔ آپ ایک علماء کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب عبد الرحیم اور ان کا ایک مدرسہ تھا جس کا نام مدرسہ رحیمیہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بلا کے ذہین انسان تھے۔ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے 15 سال سے لے کے 18 سال کی عمر میں انہوں نے فقہ کا علم، اصول قرآن، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ اور اس کے علاوہ قرآن کے حافظ بھی تھے وہ، اور اپنے ہی مدرسے کے اندر وہ استاد تھے۔ علماء کو جو ہے پڑھانے والے استادوں میں ان کا ایک ذکر ہوتا۔ ان کے نام کے ساتھ محدث اس لیے لگایا جاتا ہے کہ برصغیر کے اندر حدیث کا جو علم باقاعدہ لے کر آئے، یعنی روایتیں کرنے کی جو رواج ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف کروایا۔ احیاء اسلام کے لیے سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ چونکہ مسلمان جو ہے دیگر مذاہب کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا، تو لہٰذا ان کے طور طریقے اپناتا ہے جس کو اسلام میں بدعات کہتے ہیں۔ اس بدعات کے خلاف ان کی ایک تحریک تھی۔ مسلمانوں کے اپنے فرقے تھے، مختلف فرقے، ان کے آپس میں لڑائیاں تھیں، ان کے آپس میں اختلافات تھے۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اسلام کو سیاسی طور پہ بھی بلند رکھیں، کیونکہ اس وقت مغلوں کا دور جو ہے زوال کی طرف جا رہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا 1707 کے اندر اورنگزیب عالمگیر جو ایک مضبوط مسلمان بادشاہ تھا، مغلیہ سلطنت سے جس کا تعلق تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور مسلم معاشرہ سیاسی طور پہ کمزور ہونا شروع ہوا، اور مرہٹوں کی حکومت ہندوستان کے اندر پھیلنا شروع ہوئی، اور اسلامی حکومت چونکہ دولت ان کے پاس زیادہ تھی، پیسے بہت زیادہ تھے، تو لہٰذا یہ آہستہ آہستہ عیاشی کی طرف جا رہے تھے اور سیاسی طور پہ کمزور ہونا شروع ہوئے۔ مغلیہ سلطنت جو ہے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یہ بات جو ہے اس کے اصلاح کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ مختلف بادشاہوں کو خط لکھا۔ احمد شاہ ابدالی جو افغانستان کا جو بادشاہ تھا، ان کا خاص معتقد بھی تھا، اس نے اس پر لبیک کی اور ہندوستان میں آ کے اس نے دہلی پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد ہندوستان پر قبضہ کیا اس نے اور مرہٹوں کو شکست دی۔ اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ حکومت کو بھی جو ہے ہوش کے ناخن دلائے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ اسلام جو ہے اس کو مرکزیت پہ قائم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے مسلمانوں میں چونکہ قرآن کریم پڑھنے کا تو رجحان تھا، لیکن قرآن کریم سمجھنے کا رجحان نہیں تھا۔ چونکہ قرآن کریم عربی میں، تو لہٰذا مسلمان جو ہے اس کے خاص لوگ جو علماء کرام کہلاتے ہیں وہ عربی سیکھ لیتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ فارسی زبان میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس ترجمہ کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے لگا، اور یہ سمجھ میں آنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان سے کیا کہہ رہی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے ان حالات کے تحت۔ اس کے علاوہ ان کی مشہور تصنیف حجت اللہ البالغہ، جس میں انہوں نے مختلف غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور مسلمان جو ہے اس کی
جو بلندی ہے وہ اس کی دین کی بلندی پر مضمر ہے، اس بات پر انہوں نے پوری بحث کی۔ مختلف کتب لکھی، مختلف قسم کے حالات سے گزرے، لیکن انہوں نے اسلام کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور ان کے اہم ترین کاموں میں سے یہ کام تھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ کرنا۔ اس دور میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنا سب سے مشکل کام تھا، کیونکہ علماء کرام اس کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس کو بدعت گردانتے تھے۔ لیکن اس کے بعد لوگوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا شروع کیا، اور قرآن کریم کا ترجمہ جب رواج میں آیا تو ہر انسان اس قرآن کریم کو سمجھنے لگا۔ انہی کے پودے تھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ قرآن کریم کا پہلا ترجمہ اردو میں جو کیا شاہ عبد القادر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ تو یہ ان کے اسلاف کی کوششیں تھیں، جس کی وجہ سے اسلام اپنے اصل اصولوں پہ رہا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختلف بادشاہوں کو خط لکھنا، اس میں احمد شاہ ابدالی کو جو انہوں نے خط لکھا، اس میں انہوں نے کھلے طور پہ یہ کہا کہ مرہٹوں جو ہے ان کو لگام دینا ضروری ہے، نہیں تو جو ہے مسلمانوں کی جو ہے ریاستیں جو ہے وہ، اور ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں اس کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے کہ مرہٹوں کو جو ہے سبق سکھایا جائے۔ لہذا ان کے کہنے پہ احمد شاہ ابدالی نے یہاں پہ حملہ کیا، پانی پت کے اندر لڑائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد مغلوں کو شکست ہوئی۔ مغلوں نے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ حکومت کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ اپنے اسلام کو بچا سکے۔ لہذا انشاءاللہ اس کے بعد جس کا اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔